کیا وجوہات ہیں کہ فیملی بزنس جو ہیں وہ پاکستان میں لو سے لو ہوتے جا رہے ہیں اور کیوں ان کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ فیملی بزنس جیسے میں نام لے رہی ہوں کہ ہوتا کیا ہے اور کیا کیا اس میں ہم کون کون سے ایریا ہم اس میں ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی کاروبار جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ فیملی بزنس ہی ہوتا ہے. کسی بندے نے سٹارٹ کیا، وہ انڈیویجولی سٹارٹ کر لیا اس نے، یا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے شروع کر لیا، یا باپ بیٹے نے شروع کیا، دو دوستوں نے شروع کیا. تو شروع میں ہر کاروبار ایک خاندانی کاروبار ہی ہوتا ہے، فیملی بزنس ہی ہوتا ہے، جس کے اندر سارے فیصلے وہ دو فیملیز مل کے کرتی ہیں. اس میں بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے کسٹمرز ہوتے ہیں، بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، لیکن جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جو آنرشپ ہے، وہ کچھ مخصوص ایک فیملی یا ایک سے زیادہ فیملی کے پاس ہوتی ہے. تو اس کو فیملی بزنس بولا جاتا ہے. اچھا، ٹرانزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کچھ کمپنیز کے بارے میں سنا ہوگا جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج یا سنگاپور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ ہو جاتی ہیں، جس کے میکسیمم شیئر ایک فیملی کے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں، تو پھر وہ فیملی بزنس نہیں رہتا. جہاں پہ آپ اگر کسی کمپنی کا شیئر بائی کر سکتی ہیں، اینگرو کا شیئر اگر آپ بائی کر سکتی ہیں اس وقت، تو اینگرو از ناٹ اے فیملی بزنس. اینگرو از اے لسٹڈ کمپنی آن اسٹاک ایکسچینج جو اور طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے. تو فیملی بزنس یا خاندانی کاروبار، تمام کاروبار شروع میں خاندانی کاروبار ہی ہوتے ہیں، پھر ان کی ٹرانزیشن ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹو نیکسٹ لیول. ٹھیک ہے، لیکن اب پاکستان میں اس کا بہت زیادہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. لائک کہ بہت کم ایسے بزنس ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح کے بزنس ہیں جہاں پہ ایک چین پراپر چلتی جا رہی ہے، لسٹڈ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو فیملی بزنس ہیں، یعنی جو ایک فورتھ فادر سے پھر اس کی اگلی جنریشن، وہ ٹرانسفر بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. کیوں، کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو اسٹیٹس انڈرسٹینڈ کریں. اچھا، یہ مسئلہ خالی پاکستان کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ہے. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ خاندانی کاروبار جب بنتے. اچھا، ایک بات انڈرسٹینڈ کریں پہلے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ سب کاروبار ہے بزنس. ٹھیک ہے جی، ہر چیز کی ابتدا بزنس ہے، ہر چیز کا اختتام بزنس ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ پیسے کا، مفادات کا لین دین نہیں ہوتا، وہاں پہ چیزیں نہیں چلتی. تو بزنس تو یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ورس سچویشن ہے. 98% سے زیادہ کاروبار تیسری نسل میں نہیں جاتے، کہ ایک پیرنٹس نے بنایا، ان کے بچے آئے جو آپس میں سبلنگز ہیں، جو آپس میں بہن بھائی ہیں. اچھا، ان کے جو بچے آئیں گے وہ کزنز ہوں گے. تو جیسے جیسے اگلی نسل آتی ہے، آپس میں جو ریلیشن شپس ہیں، آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں جو ٹرسٹ ہے، وہ اس طرح سے نہیں رہتا. فار ایگزامپل، ہم دونوں نے مل کے بزنس کیا، ہماری 50% ایکوٹی تھی، ہم نے کاروبار کیا، ہم مل کے سارا دن فیصلے کرتے تھے. کل کو میرا بیٹا بزنس میں آ گیا. اچھا، وہ اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے. میرے کاروبار میں کوئی اصول وضع نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کارپوریٹ گورننس نہیں ہے، کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں ہے، کوئی شیئر ہولڈر کی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی سی او کا رول نہیں ہے. ہر چیز آپس میں مکس ہوئی ہوئی ہے. تو جب یہ پورا نظام نہیں بنتا کسی ادارے میں کارپوریٹ گورننس کا، تو کبھی بھی جنریشنل ٹرانزیشن پاسبل نہیں ہوتی. تو پھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ ادارے کے اندر کرتا ہے، اور جیسا ہی پیسے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری ایگو بڑی ہو جاتی ہے، اور جب ایگو بڑی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور اس سے کون سی چیز ہے جو سفر کرتی ہے؟ وہ آپ کا بزنس ہے. وہ کاروبار جس کے ساتھ 2000 امپلائیز جڑے ہوئے تھے، وہ کاروبار جس کے ساتھ کوئی 100 وینڈر جڑا ہوا تھا، وہ کاروبار جو 2000 لوگوں کو فیڈ کر رہا تھا، وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ پین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کارپوریٹ گورننس کو لرن نہیں کر رہے، لوگ فیملی کانسٹیٹیوشن کے ایلیمنٹس کو لرن نہیں کر رہے کہ فیملی میں وہ کیا اصول لکھے جائیں جس سے آنے والے سالوں میں یا آنے والے دنوں میں اس کاروبار کو پروفیشنلز کے حوالے کیا جا سکے. اور یہ بھی بڑی غلط سوچ ہے جی، میرے بعد میرا بیٹا ہی میرا کاروبار چلائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل، آپ انٹرپرینیور تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دیں، آپ نے کاروبار کو ایسا بنانا ہے کہ جب مالک نہ بھی ہوں تو یہ کاروبار چلتا رہے. آج آپ امریکن کمپنیز دیکھیں، برٹش کمپنیز دیکھیں، وہ 250 سال پرانی کمپنیز ہیں. میں خود پروکٹر اینڈ گیمبل کے اندر جاب کر چکا ہوں، وہ کوئی 1850s میں بنی تھی، اور آج اس کے اندر بے شمار لوگ امپلائیز ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا آنر کون ہے اور وہ کب سے چل رہی ہے. تو دس از دا انڈرسٹینڈنگ کہ کارپوریٹ گورننس از دا اونلی ون سولوشن فار اٹ. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے؟ اچھا، اکانومی سے زیادہ میں سمجھوں گا کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اکانومی از این آؤٹ کم آف دا لیجسلیشن اینڈ دا لاز ان دا کنٹری. دیکھیں، ایک گھر ہے نا، ایک گھر کے اندر آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، وہ حالات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ جب پیرنٹس کی آپس میں نہیں بنتی، جب
بڑوں کی آپس میں نہیں بنے گی تو کیا ہوں گے؟ گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے. سملرلی ملک کے اندر بھی جب لا یا قانون کی لیجسلیشن نہیں ہوگی, لوگوں کے مفادات سیکیور نہیں کیے جائیں گے, لوگوں کے رائٹ سیکیور نہیں کیے جائیں گے, تو لوگ بزنسز کرنے اور بزنسز میں آنے سے گھبرائیں گے. دیکھیں اگر ہم دونوں مل کے کاروبار کر رہے ہیں, یہ کوئی بندہ مل کے کاروبار کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کل کو زیادتی ہوتی ہے, تو میں ایک فورم پہ جاؤں گا جہاں پہ میرا رائٹ سیکیور کیا جائے گا. تو پارٹنرشپس ہوں گی, پیسہ پول ہوگا, لوگ مل کے کام کریں گے. یہاں پہ چونکہ کسی ہمارے کورٹس کا سسٹم یو کین انڈرسٹینڈ, ہمارے تھانے کا سسٹم یو گو اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ. آپ مجھے خود بتائیں, آپ جانا چاہیں گی تھانے کسی کے جا کے میں وہاں پہ بات کرنا چاہوں؟ تو یہ جو ایک لا لیسنس کی ایک سچویشن ہے جس کی وجہ سے بزنس والا جو ہے وہ تو بیچارہ ویسے ڈرا ہوا ہے اس وقت. تو اگر اس کو تھوڑا سا بہتر کریں آپ تو اکانومی ول آٹومیٹیکلی امپروو بائی 100%. تو لوگوں نے پیسہ کہاں لے کے جانا ہے؟ پیسہ دیکھیں گھر میں تو رکھ کے بڑا نہیں ہونا, پیسہ تو لگے گا تو پیسہ بنے گا. تو اس لیے آپ انوائرمنٹ اچھا دیں تو اکانومی امپروو کرتی ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے, کیا سلوشن آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مسئلے تو ہم ہائی لائٹ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن ان کے سلوشن سے بات بہت ساری کم ہوتی ہے. تو آئی وانٹ کہ آپ کچھ سلوشن بتائیں کہ جو لوگ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور جو فیملی بزنس میں بھی ہیں اور جو اس ٹائم ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کہ نہیں اب کچھ ہو نہیں سکتا, تو وہ کیا کریں؟ اچھا شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ وین دیر از اے تھریٹ دیر از این اپرچونٹی. اگر اس ملک میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے جو رہ جائیں گے ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہوں گی یہاں پہ. تو سبھی تو چلے نہیں جائیں گے, اس لیے پہلا تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ ویٹ کریں, اچھا وقت آئے گا. ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ اچھا وقت آئے گا. اچھا اب جو لوگ فیملی بزنس کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ وہ فیملی اور بزنس کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں. کہ 4 بھائی ہیں, وہ فیملی میں پارٹنر ہیں, وہ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ دفتر میں پارٹنر ہیں, گھر میں بھائی ہیں. تو تھوڑا سا آئسولیٹ کریں, فیملی کے معاملات کو الگ کریں اور بزنس کے معاملات کو الگ کریں. اپنی ذاتی ایسٹس, ذاتی جائیداد کو الگ کریں اور بزنس کی جائیداد کو تھوڑا سا الگ کریں. اپنے ذاتی ایسٹس کے فیصلے الگ طریقے سے کریں, کاروباری ایسٹس کے جو فیصلے ہیں وہ الگ طریقے سے کریں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے. اچھا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک فیملی کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے. جو فیملی کانسٹیٹیوشن ان تمام ایلیمنٹس کو ڈیفائن کرتا ہے جو آپ کی فیملی کو تب تک اکٹھا رکھنے میں مدد کرتا ہے جب تک آپ کی کمپنی لسٹڈ نہ ہو جائے. ٹائم گین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کی کمپنی نے کارپوریٹ گورننس میں جانا ہی جانا ہے اگر اس نے سروائیو کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 400 سال آپ فیملی بزنس کے نام سے کمپنی چلاتے رہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو اس کو ٹرانزٹ کرنا ہی کرنا ہے کارپوریٹ گورننس کے اندر. تو آپ سب سے پہلے فیملی لیڈر کو چوز کریں. فیملی لیڈر جو ہے وہ فیملی کاؤنسل چوز کرتا ہے. فیملی کاؤنسل کی پراپر میٹنگ ہوتی ہے جس میں فیملی کے سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں کہ یار ہماری فیملی میں اگلے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے. گھروں کے خرچے, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادیاں, ہمارے سارے اخراجات, ہمارا گھومنا پھرنا, کیونکہ ایکچوئل میں تو سارا بزنس کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر میری وہ فیسیلٹیز سیکیور نہیں ہیں آنے والے 10 سالوں میں, 15 سالوں میں, تو مجھے پریشانی شروع ہو جائے گی اپنی انویسٹمنٹس کے اوپر. تو پہلے اس کو سیکیور کریں. اچھا اس کے ساتھ جو کاروبار والی سائڈ ہے اس کو آرگنائز کریں. اپنی شیئر ہولڈنگ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں. آئدر وہ اے او پی ہے, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, وہ سول ہے, تو اپنے آپ کو سمجھائیں. آپ کے پارٹنرز ہیں تو ان کی شیئر ہولڈنگ کو ڈیفائن کریں. اس کے بعد اپنا بورڈ فارم کریں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کریں, اچھے لوگ اس میں لے کے آئیں, انڈیپینڈنٹ لوگ اس میں لے کے آئیں تاکہ آپ کے پاس ایک ان بائسڈ رائے ہو. دیکھو 2 بھائی ہیں, ایک چچا ہے, ایک تایا ہے, ایک ابو ہیں. بہت ساری ایسی باتیں جو تایا چچا آپس میں نہیں کر سکتے. کوئی شرم حیا ہوتی ہے, کوئی بندہ ویسے ہی کہتا ہے کہ یار میں دوستی کے ناطے بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جب ایک ایکسٹرنل پارٹی آتی ہے تو وہ اصول کے مطابق بات کر سکتی ہے کہ اصول یہ ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فیملی ہے جس کی ذاتی ایسٹس ہیں اور اس نے کمپنی کو کرائے پہ دیے میں, اور اس کو مارکیٹ سے 30% کم کرایہ واپس آ رہا ہے. تو میرے سے ایک سوال پوچھا گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا یار اس کو کرایہ تو پورا دیں. انہوں نے کہا جس کو کرایہ دے دیں گے تو پروفٹ کم ہو جائے گا. اچھا آپ ایک بندے کا رائٹ سیکیور نہیں کر رہے, کیا وہ دل سے آپ کے ساتھ رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ بزنس کے اندر بورڈ کو لے کے آئیں, آپ لاجیکل اور ایتھیکل بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کریں. سی او ہائر کریں اپنی کمپنی میں, یا اپنے بیٹے میں سے کسی کو اپوائنٹ کریں. سی او کو ٹرین کریں, سی او کو سی او بنائیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی, بچہ پڑھا, انہوں نے کہا جی آٹومیٹیکلی آیا جی, ہاں جی یہ کل سے سی او ہے. اور بھائی ایک سی او کی کیا ذمہ داریاں ہیں, بورڈ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, شیئر ہولڈر کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کا تعین کیا جائے. پھر ایک مینجمنٹ ٹیم بلڈ کی جائے. وہ مینجمنٹ ٹیم جو کاروبار کا سارا آپریشن چلائے. تو کاروبار سائڈ کے اوپر آپ گورننس پہ کام کریں,
اسٹریٹجی پہ کام کریں, مینجمنٹ پہ کام کریں, فیملی سائڈ کے اوپر آپ فیملی کانسٹیٹیوشن پہ کام کریں, اور یہ سفر شروع کریں گے تو 2 3 4 سالوں میں آپ کا کاروبار ایک اس شکل میں آ جائے گا کہ آپ اگلی نسل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ویری ویل ایکسپلین, بیکاز ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے, آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا, خاص طور پہ جو لوگ فیملی بزنس کو رن کرنا چاہتے ہیں یا جو کر رہے ہیں آلریڈی لیکن اس کو بند کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. تو آئی تھنک سو کہ آپ اس پروگرام کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بہت سارے جو ہیں اس میں پوائنٹس مل جائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.